خاندان بنو سالم کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں مل کر چلتے ہیں صاحب، جو کاتب بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، 1000 کے لشکر کے برابر میدان جہاد کے انتہائی نڈر و بہادر شہسوار بھی ہیں، اور اصحاب عقبہ میں فیض یافتہ بھی ہیں، اور جو بیت رضوان کے اعزاز یافتہ بھی ہیں، جن کے علمی مقام و مرتبے کا ناظرین یہ عالم ہے۔ ذرا ویژولائز کیجئے گا کہ خود معلم کائنات نے جن کو پہلی اسلامک یونیورسٹی یعنی صفا کا معلم منتخب فرمایا، جن کے عشق کا یہ عالم تھا کہ جب داخل اسلام ہوئے تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہوئے، اور ایسے اسیر ہوئے صاحب کے بیت کے اعزاز و شرف پا کر جب واپس لوٹے تو ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بے تاب رہا کرتے تھے، یعنی مچلتے رہتے تھے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور اپنا وقت یعنی اکثر و بیشتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہی میں گزارا کرتے تھے، اور فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کا ان پر یہ عالم تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کی بیماری میں عیادت کے لیے طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب خود ان کے گھر تشریف لائے۔ جو سرکار سے پیار کرتا ہے نا صحابی، ذہن رکھیے گا، سرکار پھر اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے اور سنانے کا حد درجے آپ کو شوق اور ذوق تھا۔ عالم یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تو اس شرف کو خاص طور پر بیان کرتے کہ حدیث کسی دوسرے کے واسطے سے مجھ تک نہیں پہنچی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے میں نے خود اس کو سنا ہے۔ قرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص فن تھا۔ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی آپ نے حفظ کر لیا تھا، یعنی قرآن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہر وقت سرگرم رہا کرتے تھے، گھر پر ہو، گھر سے باہر ہو، مسجد میں ہو، کسی مجلس میں ہو، ہر جگہ بڑے لطف اور انبساط کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ پیشن تھا، یوں کہہ لیجئے، یہاں تک کہ گرجے میں جا کر عیسائیوں کے سامنے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہرایا کرتے تھے، بلکہ جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ اپنے قبیلے کے گھروں میں جا جا کر، یعنی قبیلے کے جو تمام تعلق رکھنے والے گھر تھے ان میں جا جا کر بتوں کو توڑا کرتے تھے، یعنی اس حد تک بت شکن کی پیروی میں آپ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اعلیٰ ترین قبیل میں نہایت عز و شرف کے مالک تھے، یعنی سبقت فی الاسلام، خلوص فی الدین، جوش ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوق جہاد، حق گوئی و بے باکی، واعظ و ہدایت اور علم و فضل، یعنی جس پہلو سے بھی دیکھیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ پر جب نظر جاتی ہے ناظرین تو آپ ایک ایسی ہستی ہیں جو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح صحابہ کے آسمان پر نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ترین ہستیوں میں ہیں، ان نفوس قدسیہ میں ہیں، ان امانت داروں میں اور سلیم فطرت عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے بگائے صدقات کی وصول یابی کے لیے مامور فرمایا، یعنی آپ انتہا درجے کے آنرز تھے، جن کو یہ بھی شرف نصیب ہوا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن 5 انصاری صحابہ نے جمع قرآن کی خدمت انجام دی ان میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ فدائیت کا یہ عالم تھا کہ تمام غزوات میں جان دو عالم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیشتر زندگی کا حصہ درس و تدریس میں، افتاء میں، وعظ و نصیحت میں، یعنی حکومتی ذمہ داریوں میں بھی جو ہے گزارا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی آپ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ عہدہ قضا پہ رہے، ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، غرض کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے آپ نے اپنے آپ کو یوں کہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پہ